جی جناب. دنیا میں ہر چیز کی مثالیں 1 نمبر اور 2 نمبر. جی. تو مسلمان کی بھی مثالیں 1 نمبر اور 2 نمبر, مرد کی بھی مثالیں 1 نمبر اور 2 نمبر. بہترین. جو فجر کا اہتمام کر رہا ہے وہ 1 نمبر مسلمان ہے, اور جو مسجد کی طرف دوڑ لگا رہا ہے فجر میں وہ 1 نمبر مرد ہے. ٹھیک ہے. اب علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں, یہ ذرا بڑا نازک مسئلہ ہے. علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں ہے, جن کو اپنے اداروں کے اندر 9 بجے پہنچنا ہوتا ہے. جی. 9 بجے وہ 7:30 کا الارم لگاتے ہیں, جی. اور اسی حساب سے اٹھ کے پھر وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ اپنے اداروں کے اندر وہ 9 بجے پہنچ جائیں. جی. تو گویا انہوں نے فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا, یعنی الارم ہی 7:30 کا لگایا ہے, فجر پڑے ہی نہیں. فجر کا ارادہ ہی نہیں کیا نا. جب 7:30 کا الارم لگانا تو ارادہ ہی نہیں کیا, اور جب ارادہ نہیں کیا تو علماء کرام کہنا ہے کہ ایمان چلا جائے گا, اور جب ایمان چلا جائے گا تو بیوی نکاح سے چلی جائے گی, اور جب بیوی نکاح سے چلی جائے گی تو اسی بیوی سے حرام کے بچے پیدا نہیں ہوں گے. یہ رفیع بھائی ہیں ہمارے بہت پرانے, یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے لیے الارم لگاتے نہیں, آفس کے لیے لگاتے ہیں, اور پکا ارادہ ہوتا ہے فجر نہیں پڑھیں گے. اب جب فجر نہیں, پہلے سے ارادہ ہو فجر نہیں پڑھیں گے, تو فجر قضا جان کر کیا تو ایمان چلا گیا. جب ایمان چلا گیا تو بیوی بھی نکاح سے چلی گئی, جب بیوی بھی نکاح سے گئی تو بچے حرامی. دیکھیں وہ جو یہ بہت بڑا جرم ہے فجر جماعت سے نماز چھوڑ دینا, قضا کرنا فجر کی, بہت بڑا جرم ہے. یہ جو اس میں کہتے ہیں نا ایمان سے چلا گیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کافروں والا کافر ہو گیا, اس کا مطلب کفر کے قریب چلا گیا, کفر کے قریب ہو گیا. تو اگرچہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی تو یہی رائے ہے, اور سعودیہ کے بہت سے علماء جو مفتیان کرام ہیں, جن میں مشہور مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ, ان کی یہی رائے تھی کہ اگر کوئی صبح 7:30 کا الارم لگاتا ہے, فجر کا نہیں لگاتا, تو اس کا مطلب وہ تو جان کر ارادہ کر رہا ہے فجر نہیں پڑھنی, تو وہ واقعی میں کافر ہو جائے گا, اور اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم, اور پھر وہی جو بچے جو آپ نے بھی پیدا کی, یعنی بتایا ہے کہ اس ٹائپ کے پیدا ہوں گے. یہ ان کی رائے تھی, لیکن جمہور امت کا یہ قول نہیں ہے. جمہور کا یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے جو جان کے نماز چھوڑے وہ کافر, کا مطلب کفر کے قریب ہے. یہ تشدیداً کہا جاتا ہے کہ کام کافروں والا کیا اس نے, تو مسلمانوں والا کام کیا نہیں ہے, تو گویا کہ وہ کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملت سے ہی نکل گیا, ملت اسلامیہ سے, اور پھر جب کافر مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا, تو اس لیول کا مرتد نہیں ہوتا, تو اس لیے نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا. علماء جو کہتے ہیں تشدیداً کہتے ہیں نا, جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان کی نماز چھوڑ دی وہ کافر. ویسے بھی اگر اس کو مان لیا جائے تو حلال بچیں گے کتنے, 4-6 آدمی رہ جائیں گے, تو حلال تو مارکیٹ سے بچے شارٹ ہو جائیں گے.